اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی۔ آپ کی خدمت میں مرحوم ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ملا ہادی سبزواری ایک روز کرمان میں ایک مدرسے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہوں گے، ایک شہرہ آفاق شخصیت کے مالک ہیں۔ علمی حلقوں میں ان کا نہایت احترام سے ذکر ہوتا ہے اور ایک معروف شخصیت ہیں جنہوں نے فلسفے پر اور علم منطق پر کتاب باقاعدہ منظومہ لکھی ہے کہ جو اشعار کی صورت میں ہے اور پھر باقاعدہ اس کی تشریح بھی موجود ہے، اور متعدد کتابوں کے یہ مصنف ہیں۔ تو یہ ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کرمان میں ایک مدرسے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور جا کر مدرسے کے مدیر اور مدرسے کے مسئول سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میں حج سے واپسی کے وقت یا حج جاتے وقت مسافر ہوں اور میرا زاد رہ اب کم ہو چکا ہے، میں آپ کے مدرسے میں قیام کی درخواست لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ مدیر مدرسہ آغائے ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانتے نہیں ہیں، چونکہ ظاہر ہے وہ کوئی لباس روحانیت میں تو نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی ایسی ترکیب ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کا تعارف ہو سکے، لہٰذا وہ ملا ہادی کو تو نہیں پہچانتے، لہٰذا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مدرسہ باقاعدہ طلاب حوزہ علمیہ کے لیے وقف ہے، یہاں دوسرے افراد کا قیام کرنا جائز نہیں ہے فقہی اعتبار سے، ہم آپ کو یہاں قیام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ پھر تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ مدیر مدرسہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ طالب علموں سے متعلق جگہ ہے اور آپ طالب علم نہیں ہیں۔ ایسے میں مدرسے کا خادم آگے بڑھتا ہے اور مدیر مدرسہ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ میرے کمرے میں اگر رہنا چاہیں اور آپ کی اجازت ہو تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں انہیں اپنے کمرے میں کچھ دنوں کے لیے رکھ سکتا ہوں۔ مدیر مدرسہ کہتے ہیں کہ وہ جو کمرہ جس میں آپ قیام پذیر ہیں، فقہی اعتبار سے وہ خادم مدرسہ کے لیے وقف ہے، وہاں کی سہولیات سے استفادہ کرنا، وہاں کی تجہیزات اور امکانات سے استفادہ کرنا خادم مدرسہ کے لیے تو جائز ہے، عام فرد وہاں پر جا کر مقیم نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ وہاں پر بھی نہیں رک سکتے۔ خادم مدرسہ ملا ہادی سبزواری کی طرف اشارہ کر کے مدیر مدرسہ سے کہتے ہیں کہ آج سے یہ بھی مدرسے میں طلاب علوم دینیہ کی اگر خدمت کرنا پسند کریں تو یہاں بے عنوان خادم کچھ دن قیام کریں، اس طرح سے ان کا میرے کمرے میں قیام فقہی اعتبار سے کسی مشکل کا بھی شکار نہیں ہوگا، یہ میرے کمرے میں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور باقاعدہ مدرسے میں نظافت، صفائی ستھرائی اور طلاب کی خدمت سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں ان کو انجام دیں اور میرے ساتھ بے عنوان خادم زندگی گزار سکتے ہیں کچھ دن، جب تک ان کی مشکل برطرف نہیں ہوتی ہے۔ ایسے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر بے عنوان خادم مدرسہ ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے اور خادم کے مدرسے کمرے میں باقاعدہ وہ قیام پذیر ہوتے ہیں۔ خادم کے ساتھ مدرسے کی نظافت، صفائی ستھرائی، طلاب کی خدمت، تمام معاملات ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ انجام دیتے ہیں۔ ایسے میں وہ جتنے بھی طلاب اس مدرسے میں موجود ہوتے ہیں، علمی بحث و گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں، مباحثے کر رہے ہوتے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہی کتابوں میں ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بھی وہ لوگ پڑھا کرتے ہیں، لیکن ملا ہادی کسی قسم کا اظہار نہیں کرتے کہ یہ جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ بندہ حقیر کی لکھی ہوئی ہیں،
بلکہ باقاعدہ طلاب کی خدمت کرتے ہیں، طلاب کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، مدرسے کی نظافت کرتے ہیں، اور جب ان کی مالی مشکل برطرف ہوتی ہے تو اپنے شہر واپس جو ہے وہ چلے جاتے ہیں سبزوار میں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کرمان سے اسی مدرسے سے کچھ طلاب ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کے محضر سے استفادے کی خاطر باقاعدہ سبزوار میں آتے ہیں، اور ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مدرس میں آ کر بقیہ طلاب کی طرح ملا ہادی سبزواری کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اچانک جو ہی ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ اس کلاس روم میں اور اس مدرس میں داخل ہوتے ہیں تو تمام طلاب ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں قیام کرتے ہیں، لیکن یہ جو 3-4 کرمان سے آئے ہوئے تازہ وارد طلاب ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، ملا ہادی سبزواری کو دیکھ کر ششدر، حیران و پریشان کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آ گیا۔ اور پھر تمام درس میں جو ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ تدریس کر رہے ہوتے ہیں، یہ طلاب باقاعدہ ملا ہادی سبزواری کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں اور آپس میں چہمے گوئیاں کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ جب درس کا اختتام ہوتا ہے تو تمام طلاب غصے میں ان طلاب کا محاصرہ کرتے ہیں جو ایک کرمان سے آئے ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے آج ہمارے استاد کی بے احترامی کیوں کی ہے۔ ایک تو اس کے استقبال میں نہیں کھڑے ہوئے استاد کے، اور پھر دوسرے نمبر پر یہ لوگ تمام درس میں باقاعدہ آپس میں چہم گوئیاں کرنے میں مصروف تھے اور ہمارے استاد کے درس کا ایک لفظ تک انہوں نے نہیں سنا۔ جب طلاب سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو ان طلاب نے یہ عرض کیا کہ ہم اس شخص کو دیکھ کر متعجب تھے کہ یہی شخص کچھ عرصہ کرمان میں ہمارے مدرسے میں باقاعدہ خدمت کے فرائض انجام دیتا رہا، ہمارا خادم ہے، ہماری خدمت کرتا تھا، وہاں ہماری ضروریات زندگی کا خیال رکھتا تھا، اور آج جب ہمیں اسے استاد کے روپ میں مشاہدہ کیا ہے تو ہمارے لیے یہ ابہت اور یہ حیرانی کا مقام ہے کہ یہ کیسے ملا ہادی سبزواری ہو سکتا ہے۔ ہم اس کے سامنے اسی کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، مباحثہ کرتے تھے، اس نے کبھی ہمارے سامنے نہیں کہا کہ بیٹا آپ جو مطلب پڑھ رہے ہو میں نے یہاں پر یہ مطلب اس طرح سے لکھا ہے یا اس طرح سے نہیں لکھا ہے، یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہو یہ میری کتاب ہے، میں نے اسے تالیف کیا ہے، نہیں۔ اصلاً اس مطلب کی طرف کبھی انہوں نے اپنے علمی مقام، علمی حیثیت، اپنے نام، مرتبے، جاہ و جلال کا ذکر نہیں کیا جس کے وہ سبزوار میں مالک تھے اور پوری دنیا انہیں اس نام سے یاد کیا کرتی تھی۔ تو یہ شیعہ علماء کا مقام ہے کہ جب وہ خداوند متعال کے حضور میں خالصانہ کوئی خدمت کرتے ہیں، اپنے آپ کو خداوند متعال کے لیے خالص کر دیتے ہیں، تو وہ کہیں بھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ کوئی ان سے ایسا جملہ سرزد ہو جائے یا کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جس سے ان کے خلوص کے اوپر حرف آئے اور خداوند متعال کے محضر میں یہ آشکار ہو جائے کہ اس کا یہ عمل اس بندے کا میری ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ اپنے مقام، اپنے منصب، اپنے جاہ و جلال کی خاطر تھا۔ لہذا چونکہ ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ ایک ناشناس انسان کی حیثیت سے حج کے سفر پر گئے، راستے میں انہیں مشکل پیش آئی تو اسی ناشناس حالت میں باقاعدہ مدرسے میں خدمت کے فرائض انجام دیے، طلاب علوم دینیہ کی باقاعدہ خدمت کی، ان کا احترام کیا، ان کی تجلیل کی، ان کا اکرام کیا، لیکن کبھی بھی اپنے علمی مرتبے کا اظہار نہیں کیا اور اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں وہ شخص ہوں جسے پوری دنیا میں ملا ہادی سبزواری کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ لہٰذا آرام سے خدمت کرتے رہے اور جب خدمت ختم ہوئی تو دوبارہ اپنے شہر میں واپس چلے گئے، اور جب یہ کرمانی طلاب کو اپنے سامنے دیکھا تب بھی ان کے سامنے اس چیز کا اظہار نہیں کیا کہ میں کوئی حیثیت رکھتا ہوں یا کوئی مقام رکھتا ہوں۔ آرام سے اپنی مسند درس پر بیٹھے، اپنا درس پڑھایا اور واپس اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ کسی قسم کی جو غرور ہے، کسی قسم کا جو اظہار
مقام ہے اس کو اصلاً انہوں نے اظہار نہیں کیا، اور اسی طرح سے ناشناس طلاب کے درمیان برقرار رہے، اور طلاب کو جب معلوم ہوا تو طلاب اس حیرت سے ششدر رہ گئے کہ ہمارے استاد اس قدر عظیم اخلاقی مرتبے پر فائز ہیں۔ عزیزان محترم، علماء شیعہ کے حالات زندگی کو آپ لوگ مطالعہ کریں اور ان سے درس سیکھیں کہ ہمارے علماء کوئی معمولی علماء نہیں ہیں، انہوں نے اسلامی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے میں بہت محنتیں کی ہیں، بہت زحمتیں اٹھائی ہیں، بہت تکالیف برداشت کی ہیں۔ خصوصاً اگر آپ اس چیپٹر کا مطالعہ کریں کہ جس میں علماء کی حالات زندگی میں ان کی تکالیف کا ذکر ہے کہ جو انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں، انہیں تکالیف پہنچائی گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور باقاعدہ علوم آل محمد کو ہم تک منتقل کیا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری رہے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجک آل محمد۔